بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، ہم سبق پڑھ رہے ہیں نیکی کا بدلہ۔ گزشتہ ویڈیو میں الحمدللہ ہم نے اس سبق کا تقریباً تہائی حصہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم مزید حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 13 ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 13 اس وقت آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور بیٹا پینسل بھی اپنے قریب رکھیے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 13۔ جی بیٹا، کتاب کا صفحہ نمبر 13 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم یہاں تک سبق کی بلند خوانی کر چکے تھے۔ میں گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں بیٹا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا جو نیکی کے متعلق تھا، جس میں جذبہ ایثار کے متعلق ایک کہانی بیان کی گئی تھی۔ دراصل ملک ایران سے وابستہ یہ کہانی ہے، جہاں کے ایک شہر راون تھا، اور اس راون شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام تھا مہریار۔ مہریار نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ 1000 اشرفیاں رکھیں اور قافلے میں شامل ہو گیا۔ راستے میں چلتے چلتے قافلہ ایک جگہ کچھ دن کے لیے ٹھہرا۔ قافلے کے قیام کے دوران مہریار کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ سیر وغیرہ کی جائے۔ سیر و تفریح کی غرض سے وہ باہر نکلا۔ چلتے چلتے اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ کچرے میں کوئی چیز تلاش کر رہی ہے۔ اس کے دل میں ویسے ہی جستجو جاگی، سو وہ بڑھیا کا پیچھا کرنے لگا۔ بڑھیا نے کچرے میں سے ایک مردہ مرغی اٹھائی اور اپنے گھر چل پڑی۔ مہریار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور جب وہ بڑھیا گھر پہنچی تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑھیا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امی آپ کھانا لینے گئی تھیں، کیا لے کر آئی ہیں ہمارے لیے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، انشاءاللہ تم ابھی کھاؤ گے، کچھ دیر میں پکاتی ہوں تو تمہیں مزہ آ جائے گا۔ مہریار نے جب یہ سب دیکھا تو اس کو بہت دکھ ہوا، لہٰذا اس نے بڑھیا کو 1000 اشرفیاں دیں کسی طرح، جس پر بڑھیا بہت خوش ہوئی اور اس کو خوب دعائیں دینے لگی۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں مزید بیٹا۔ اس کے لیے صفحہ نمبر 13 کا آپ دوسرا پیراگراف دیکھیے بیٹا۔ صفحہ نمبر 13 دوسرا پیراگراف، جہاں پر اس وقت میری پینسل نشاندہی کر رہی ہے، یہاں ملاحظہ فرمائیے، میں واضح کر رہا ہوں۔ جی بیٹا، پیراگراف آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ مہریار سرائے میں، سرائے سین پر زبر ہو گیا بیٹا، سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ سرائے کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دراصل پرانے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو شہروں میں جگہ جگہ کچھ مسافر خانے وغیرہ بنے ہوتے تھے، جہاں مسافر کچھ دن ٹھہرتے تھے یا کچھ وقت گزارتے تھے، آرام کرتے تھے، اور نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پھر دوبارہ وہاں سے سفر پر چل پڑتے تھے۔ تو ایسے مسافر خانے وغیرہ جو مسافروں کے لیے بنائے گئے تھے، ان کو سرائے کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس صفحے کا پہلا حاشیہ ہے۔ سرائے، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں مسافر خانہ، جہاں سفر کے دوران آرام وغیرہ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرے دن جب قافلے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیا۔ چونکہ اس نے اپنے گزارے کے لیے جو رقم پاس رکھی تھی وہ تو اس نے بڑھیا کے حوالے کر دی تھی۔ اب گزر اوقات کے لیے اس کے پاس کچھ تھا نہیں، اور ساتھیوں کو اس نے اپنی اس نیکی کے بارے میں بتایا نہیں، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ کام کاج شروع کر دیا، اور اس کے ساتھی سب حج کے لیے روانہ ہو گئے، وہ پیچھے رہ گیا۔ اسے شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔
ایک دن صبح سویرے، یہ لفظ صبح ہے، صبح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا یعنی آ گیا، ٹھیک ہے۔ مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں بھائی نوجوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے بیٹا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، نیکی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتے ہیں، اب غور کیجئے گا ذرا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے یعنی کہ میری مدد وغیرہ کرے، ٹھیک ہے، میرا مددگار ہو۔ ہاتھ بٹانا، مدد کرنا۔ میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی، وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالی۔ کتنی؟ 10,000 اشرفیاں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑھا چڑھا کر اس کو اجر عطا فرمایا، دنیا میں ہی، اور آخرت کا اجر اس کے سوا ہوگا کہ 1000 اشرفیوں کے بدلے کتنی اشرفیاں عطا کر دیں؟ 10,000 اشرفیاں نکالیں اور اس کی جیب میں ڈال دیں۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ اونٹنی سوار نے کہا، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی پہ سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ دراصل دم کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دم دراصل سانس کو کہتے ہیں، سانس لینے کو دم لینا کہتے ہیں۔ دم بھر میں یعنی اتنی دیر میں جتنی دیر میں آدمی سانس لے سکے، جسے یوں کہا جا سکتا ہے فوراً یا اچانک یا لمحہ بھر میں۔ اس کو ہم یوں لکھ لیتے ہیں، لمحہ بھر میں، ایک لمحے میں۔ دم بھر میں یعنی ایک لمحے میں۔ چونکہ سانس لیتے ہوئے آدمی کو ایک لمحے کا ہی وقت لگتا ہے، کچھ ہی دیر لگتی ہے۔ دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ اب دیکھیے یہ ہے کہانی کا اصل سبق۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا، جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے۔ ہر دم یاد رکھتا ہے یعنی ہر سانس یاد رکھتا ہے، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت یاد رکھتا ہے، اور معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کا اجر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پریپ میں بھی پڑھ چکے تھے۔ جی بیٹا کیا ہے؟ شاباش، اجر، اچھا بدلہ۔ جس کے لیے ایک لفظ جزا بھی استعمال ہوتا ہے، اچھا بدلہ، اجر۔ اچھا، اس کی ضد ہوتی ہے زجر۔ اجر کی ضد کیا ہوتی ہے بیٹا؟ زجر، زے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجر بھی کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کئی گنا یعنی دوہرا کر کے، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، مہریار نے ایک نیکی کی اور ایک بڑھیا کے ساتھ اس نے بہت بڑی ہمدردی کی کہ اس نے بڑھیا کی مدد کے لیے اپنے حج جیسے ارادے کو بھی پس پش ڈال دیا، اور جو کچھ اپنے ساتھ لایا تھا وہ سب بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہر وقت نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ بیٹا آپ نے سبق کا سر ورق تو بنا ہی لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مشق کی ابتدا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مشق کی ابتدا کرنے سے پہلے جو الفاظ حاشیہ میں آپ کو لکھوائے گئے ہیں وہ الفاظ معنی کے ساتھ آپ ضرور لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مشق کی جانب لیے جا رہا ہوں۔ جی بیٹا، مشق اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ مشق کے سوالات میں نے بالکل واضح یہاں لکھ دیے ہیں آپ کے لیے۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 6 اجزاء دیے گئے ہیں، یعنی 6 سوالات سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے ہیں، جن کو میں نے الگ الگ سوال کے طور پر یہاں واضح کیا ہے۔ بیٹا مشق بے حد آسان ہے، اور مشق کے جتنے سوالات ہیں تقریباً سب کے جوابات سبق میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا آپ ان کے جوابات خود لکھیں گے تو بے حد آسانی سے لکھ لیں گے۔ اس لیے میں نے آپ کے لیے محض صرف سوالات یہاں 4 لکھے ہیں۔ 2 سوالات ایسے ہیں جن کے جواب میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کیے ہیں۔ 4 سوالات ایسے ہیں جن کے جواب آپ انشاءاللہ خود سے سوچ کر لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ پہلا سوال، ایران کے نیک سوداگر کا نام کیا تھا؟ ایران کے نیک سوداگر کا نام کیا تھا؟ یہ ہے سوال نمبر 1۔ آپ جانتے ہیں اس کا جواب، بالکل مہریار نام تھا، ٹھیک ہے۔ آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ مکمل اور بہترین الفاظ میں آپ جواب لکھیں۔ آپ جواب یوں لکھیں، ایران کے نیک سوداگر کا نام مہریار تھا۔ مکمل الفاظ میں جواب تحریر کریں بیٹا۔ دوسرا سوال دیکھیے، اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ نمبر 3، پرانے زمانے میں لوگ حج کے لیے کس طرح کا سفر کرتے تھے؟ یہ بات بھی سبق میں واضح کر دی گئی ہے۔ لوگ گھوڑوں، اونٹوں پر یا پیدل سفر کرتے تھے اور قافلے کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے۔ اچھا، سوال نمبر 4، سفر کے لیے سوداگر نے کتنی رقم رکھی تھی؟ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ سفر کے لیے سوداگر نے 1000 اشرفیاں اپنے ساتھ رکھی تھی۔ سوال نمبر 5 دیکھیے۔ سوال نمبر 5، بازار میں سوداگر کس غرض سے گیا تھا؟ بازار میں سوداگر کس غرض سے گیا تھا؟ اس کا جواب میں نے یہاں آپ کے لیے تحریر کیا ہے تاکہ آپ بآسانی لکھ سکیں۔ سوداگر دراصل سیر و تفریح کی غرض سے بازار میں گیا تھا۔ سوداگر دراصل سیر و تفریح کی غرض سے بازار میں گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال ملاحظہ فرمائیں بیٹا۔ چھٹا سوال ہے، بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی؟ بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی تھی؟ ٹھیک ہے، جواب دیکھیے، چونکہ بڑھیا کے بچے کئی دن سے بھوکے تھے اس لیے اس نے مردہ مرغی اٹھائی تاکہ اپنے بچوں کو کھلا کر ان کی بھوک مٹائے۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں۔ سوال نمبر 6 کا جواب، چونکہ بڑھیا کے بچے کئی دن سے بھوکے تھے اس لیے اس نے مردہ مرغی اٹھائی تاکہ اپنے بچوں کو کھلا کر ان کی بھوک مٹائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح یہ سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 سوالات کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2، جی بیٹا سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 کے تحت 6 اجزاء دیے گئے تھے جن کے جوابات میں نے آپ پر واضح کر دیے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست بیان پر درست کا نشان لگائیے۔ دراصل یہ آپ کی کاپی کے لیے 7واں سوال ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کی کاپی کے لیے یہ 7واں سوال ہوگا۔ درست بیان پر درست کا نشان لگائیے، یعنی جو جملہ درست ہو اس پر آپ نے درست کی علامت کا استعمال کرنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔
یہ کام آپ نے خود کرنا ہے بیٹا، یہ تمام جملے آپ نے پڑھنے ہیں اور پھر درست کی نشاندہی کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کی آسانی کے لیے تمام جملوں کو واضح کر دیتا ہوں۔ سوداگر نے بڑھیا کو 10,000 اشرفیاں دیں۔ نمبر 2، بوڑھی عورت کو کچرے کے ڈھیر سے مرغی ملی تھی۔ نمبر 3، غریب انسان کی مدد کرنا سب کا فرض ہے۔ نمبر 4، اجنبی سوداگر کو جہاز پر حج کے لیے لے گیا۔ اور نمبر 5، سوداگر نے سرائے میں کئی دن گزارے۔ سوداگر نے سرائے میں کئی دن گزارے۔ اور نمبر 6، سوداگر نے امانت کچرے کے ڈھیر پر ڈالنے کی دھمکی دی۔ اور آخری جملہ اس سوال کا، اونٹ سوار نے سوداگر کو 2,000 اشرفیاں دیں۔ کیا ایسا ہی ہے بیٹا؟ آپ نے غلط اور صحیح کی تعیین کرنی ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 3 یہاں واضح ہے، دیے گئے پیراگراف سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیے۔ دیے گئے پیراگراف سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیے۔ مذکر اور مؤنث کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ پہلے میں یہ واضح کر دوں، مذکر اور مؤنث کیا ہوتے ہیں۔ مذکر دراصل وہ الفاظ ہوتے ہیں جس سے کسی بھی چیز کا نر ہونا ثابت ہو، اور مؤنث وہ الفاظ ہوتے ہیں جو مادہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ مختصراً یوں جان لیجئے کہ وہ الفاظ جن کے ساتھ عام طور پر ہم ہوتا ہے کا استعمال کرتے ہیں، جن کے ساتھ عام طور پر ہوتا ہے کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، وہ مذکر ہے، اور وہ الفاظ جن کے ساتھ ہوتی ہے کا استعمال ہو سکے وہ مؤنث ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جسے اردو میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے نر اور مادہ الگ الگ کرنا۔ میں آپ کو کچھ الفاظ بتا رہا ہوں بیٹا، آپ نے انہی الفاظ کے بارے میں صرف مذکر اور مؤنث کی تعیین کرنی ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ آپ 2 کالم بنائیں گے، ایک کالم میں آپ مذکر الفاظ الگ لکھیں گے اور دوسرے کالم میں آپ مؤنث الفاظ الگ لکھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلا لفظ ہے مہریار۔ اس لفظ کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اس کے بعد لفظ ہے بڑھیا، اور اس کے بعد لفظ ہے مرغی، اس کے بعد لفظ ہے آنکھ، اس کے بعد ایک اور لفظ ہے شہر، اور پھر اس کے بعد لفظ ہے محلہ۔ اسے آپ محلہ لکھیں گے، محلے نہیں لکھیں گے، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے مکان، اور پھر اس کے بعد دروازہ، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے دستک۔ اس طرح یہ تقریباً 9 الفاظ ہیں جن کے بارے میں آپ نے واضح کرنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث۔ میں ایک دفعہ پیراگراف آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا شہر کے ایک محلے میں پہنچ کر ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے اس سے لپٹ گئے۔ یہ پیراگراف ہے، اس میں سے جو الفاظ میں نے آپ کو خط کشید کروا دیے ہیں، یعنی جن کو میں نے آپ انڈر لائن کروا دیا ہے، آپ نے انہی الفاظ کی تعیین کرنی ہے کہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے سوال کا محض اتنا حصہ لکھنا ہے، مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیے، اور آپ نے سوال کے تحت یہ پیراگراف نہیں لکھنا۔ یاد رہے، سوال کے تحت آپ نے یہ پیراگراف نہیں لکھنا۔ اگر آپ پیراگراف لکھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، کام طویل ہو جائے گا۔ بس آپ نے محض اتنا سا حصہ لکھنا ہے، مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان 9 الفاظ کو مذکر اور مؤنث کے کالم میں الگ الگ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ صفحہ نمبر 15 ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 15 پر سوال نمبر 4، نیچے دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ یعنی آپ نے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ یہ بھی فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ ڈیش نکال کر خرچ کرو۔ دولت میں سے کچھ کیا لفظ آئے گا بیٹا؟ آپ سبق پڑھ چکے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک سوچا۔ یہ بھی فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر
خرچ کرو یعنی نیک کام پر خرچ کرو۔ حاجیوں کا ایک قافلہ ڈیش کے لیے تیار ہوا۔ کس کے لیے تیار ہوا بیٹا؟ حج کے لیے۔ حاجیوں کا ایک قافلہ ڈیش کے لیے تیار ہوا۔ اس نے ڈیش اشرفیاں کمر سے باندھ لیں۔ کتنی اشرفیاں؟ 1000 یا 1000 اشرفیاں کمر سے باندھ لیں۔ قافلے والے نے 2-3 دن ڈیش کا فیصلہ کر لیا، ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بوڑھی عورت ڈیش کے ڈھیر کو کورید رہی تھی۔ جی بیٹا، کچرے کے ڈھیر کو، شاباش، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جملہ ہے یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت، شاباش۔ اس طرح آپ نے بیٹا ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے اور کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے ذرا بیٹا۔ سوال نمبر 5 بھی آسان ہے، انشاءاللہ آپ یقیناً لکھ لیں گے، آپ سے امید ہے آپ کی صلاحیتوں سے۔ 10 سطروں پر مشتمل ایک کہانی تحریر کیجیے جس میں نیکی کی تربیت دی گئی ہو۔ 10 سطروں پر یعنی 10 لائنوں پر مشتمل ایک کہانی تحریر کیجیے جس میں نیکی کی تربیت دی گئی ہو۔ کوئی ایسا ہی واقعہ جیسے یہاں ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلق ہو یا اس سے ملتا جلتا ہو، جس میں ہمدردی و ایثار کا جذبہ واضح کیا گیا ہو۔ کہانی فرضی بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود سے کوئی کہانی بنائیں اور وہ تحریر کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ آپ کوئی بھی مشہور کہانی جو آپ نے کبھی سن رکھی ہو آپ وہ تحریر کر سکتے ہیں، مگر کم از کم جو 10 سے 12 سطروں پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے ذرا بیٹا۔ جی بیٹا، سوال نمبر 6 آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 6 کا عنوان ہے غلط فقرات کی درستی۔ غلط فقرات کی درستی۔ فقرات جمع ہے فقرے کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم عام طور پر اپنی عام زندگی میں جس طرح بات کیا کرتے ہیں، بات کرنے کے اس انداز کو روزمرہ کی بولی یا روزمرہ کی زبان کہا جاتا ہے۔ اس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کا مطلب وہی ہوتا ہے جو الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ محاوروں میں الفاظ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جبکہ محاورے میں جو روزمرہ کی ضد ہے، محاورے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں ایک جگہ یہ بات بتائی تھی کہ محاورہ وہ ہوتا ہے جس میں مجازی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الفاظ کچھ ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے آنکھوں میں خون اتر آنا، آنکھوں میں خون اتر آنا، اب اس کا مطلب آنکھ خون سے بھر جانا نہیں ہوتا جیسا الفاظ سے ظاہر ہے، بلکہ اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ غصہ ہو جانا۔ اسی طرح خون پی جانا، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خون کا پیالہ بھر کے اسے پی لوں گا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس طرح کے الفاظ جو بولے جاتے ہیں جن کے معنی اصل الفاظ کے مطابق نہیں ہوتے ان کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ آپ کو قواعد کے تحت ایک قاعدہ بتایا گیا ہے۔ اصل سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ذیل میں ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں روزمرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے۔ اب دیکھیے آپ کو یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں سے کچھ درست ہیں اور کچھ درست نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کو کالم نظر آ رہا ہے یہ غلط جملوں پر مشتمل ہے، اور یہ جو کالم آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرا کالم، یہ صحیح جملوں پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے اس جملے یہاں اس کالم کا عنوان کیا ہے؟ غلط فقرات یعنی غلط جملے، اور یہاں عنوان ہے درست فقرات یعنی درست جملے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلے میں غلط فقرات پڑھتا ہوں۔ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اب اس کا اصل جملہ کیا ہوگا وہ یہاں تلاش کیجئے۔
یہ آپ کو نظر آیا، تو اس پر آپ نے 1 نمبر تحریر کرنا ہے۔ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے، غلط ہے، روز بروز بڑھ رہی ہے۔ وہ تو کاٹھ کا گھوڑا ہے، وہ تو کاٹھ کا گھوڑا ہے۔ اب دیکھیے یہ محاورے کی غلطی ہے، محاورے میں کبھی بھی کاٹھ کا گھوڑا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اب اس کے مطابق یہ ہے، اس پہ 2 نمبر تحریر کریں۔ وہ تو کاٹھ کا الو ہے، وہ تو کاٹھ کا الو ہے، کسی بیوقوف آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، غلط ہے جملہ، آپ نے اس سے پہلے بھی یہ جملہ سماعت فرمایا ہوگا۔ وہ عورت ہکا بکا رہ گئی، وہ عورت ہکا بکا رہ گئی یعنی حیران رہ گئی۔ اگلا جملہ دیکھیے، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے۔ اب دیکھیے بیٹا اس کے مطابق جملہ کہاں پر ہے؟ جی بیٹا یہ اس کے سامنے ہی ہے، اس پہ آپ نمبر 4 تحریر کریں۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے، غلط ہے بلکہ اصل ہے ہنسنے لگے۔ مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، جملہ غلط ہے، بالکل الفاظ سے ہی واضح ہے۔ یہ دیکھیے اس پر آپ نمبر 5 تحریر کریں۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ اچھا، حال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی، حال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی، یہاں ہے پہلا جملہ، ٹھیک ہے۔ اصل جملہ کیا ہے؟ حال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ اور آخری جملہ دیکھیے، جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا، یہاں دیکھیے نمبر 7، جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ آپ نے سوال نمبر 6 کو اپنی کاپی میں تحریر نہیں کرنا، اسی طرز پر جیسے میں نے یہاں جملوں کو واضح کیا ہے، آپ نے صرف اسی طرز پر واضح کرنا ہے اور جملوں کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ آپ جب بھی بات کریں درست محاورے اور درست فقرے کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ کی یہ مشق اختتام پذیر ہوئی۔ امید ہے کہ گزشتہ کاموں کی طرح آپ یہ کام بھی بخوبی مکمل کر لیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔